بساط اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینہ حتی تسکنہ ورزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات کیتے اونچی صلوات پڑھو صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی صلوات بآواز بلند پڑھو دعا کریں نا مولا امام زمانہ سرکار تھوڑا اس مقدس مقام تے اس مقدس محفل ٹرایا منظور فرما بانیان دا پرخلوص صفِ ادا بچھایا 12ویں سرکار قبول فرماویں مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے ذکر پاک دا ثواب لنگر نیاز تو عام اہتمام دا ثواب بانیان دے جتنے مرحومین ہیں مولا انہاں دے نام اعمال دے وچ درج فرما آلہ علیین دے وچ جگہ نصیب فرما پانچتن پاک دے سائے تلے جگہ نصیب فرما بانی مجلس دے مولا رزق کی اضافہ فرما دن دگنی رات چگنی ترک نصیب فرما او ویڑے صدا وسط رامن جنہ ذکر محمد والے محمد ہوندہ ہے عزداری دے سلسلے مولا مومنین و مومنات دیاں نسلنچ قائم و دائم فرما جتنے بیمارین ذکر پاک دا صدقہ مولا شفاء کلی عطا فرما جتنے بے روزگار ان مولا روزگار عنایت فرما جتنے بے اولاد ان سینڈ دی اجڑی جھولی دا واسطہ مولا اولاد نرینہ عنایت فرما لکھن دھکا دعا مولا سر 12ویں ہادی دا ظہور جلد فرما ایک صلوات ایمیں پڑھو جمیں گھرانہ لائے کے صلوات ہے جڑے توجہ چ بیٹھے انہوں واسطے ہجرت دے 9ویں سال تھوڑا تھوڑا ساتھ دے سو ہجرت دے 9ویں سال جناب رسالت ماب نے خط لکھ کے نجران دے عیسائیاں کو اسلام دی دعوت دیتی ہر بندہ نہیں بلیندہ وہ جہاں بولن پاکاں کو پسند ہوئے ہر بندہ ملک جی نہیں آندہ وہ جہاں آمن پاکاں کو پسند ہوئے توجہ ہے باقی جیڑا آویندہ ہے اندہ آیا قبول ہے اگر بلے سی تو اندے درجات دی بلندی ہے ثواب زیادہ تھی سی میں ٹائم ضائع نہیں کیتا میں گل شروع کر دیتی ہے کہ ہجرت دے 9ویں سال جناب رسالت ماب نے خط لکھ کے نجران دے عیسائیاں کو اسلام دی دعوت دیتی نجران چاچا دی یمن تو 10 منزلان دور لمے دلہالے پاس ایک زرخیز علاقہ ہے اتنا زرخیز علاقہ ہے جتھاں ایک پھلدار درخت وہاونے نہیں پوندے آپے تھیندن ڈھیر سارے زمیندار میرے سامنے تشریف فرماؤ زمینہ زرخیز ہوئے پیداوار اچھی ہوئے تو لوگوں کو پیسہ ڈھیر ہوندہ ہے پیسہ ڈھیر ہوئے تو لوگوں تے تک نہیں پوندی ایمیں 73 شہر ہیں نجران دے ایک شہر نہیں 73 شہر ہیں تے امیر اتنے ہیں جو ہر شہر دا جاجا اپنا بادشاہ ہے اندھا اپنا قانون آئی 73 شہران دا جڑا وڈا بادشاہ ہے اس دا نام ہے عاقب میں کوئی عام کتاب کوئی ہسٹری نہ کھڑا پڑھدا یہ قرآن دا واقعہ پیا پڑھدا یہ واقعہ قرآن ہی چھے 73 شہران دا سردار جڑا اس دا نام ہے عاقب 73 شہران دے وچ جتنے بادشاہ راندے ہیں انہاں دا رابطہ عاقب نال ہوندا ہے تے باہر دا بندہ کوئی باہر دے ملک جو رابطہ کرے ہا یا ملن آویا او عاقب کو ملدا ہے کیونکہ خط باہر دا ہے ایک خط عاقب دے ہتھاں تے آئے اس خط دی تحریر پڑھی ہے پریشان تھی گئے کو سمجھ نہیں آئی لکھو یا کیا ہے میں جواب کیا دے ہونا ہے کائنات دی حجت دا لکھو یا آئی اے پریشان ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کو کٹھا کیتا سے خط پڑھو خط دا جواب دیو انہاں آ کے خط پڑھے
یہ بھی حیران پریشان ہو گئے خط نہ عاقب کو واپس کیتا ہے نہ کہ اس خط دا جواب سارے کول کوئی نہیں اساں عام کالجاں دے پڑھے لکھے ہوئے ہیں چاچا دعا کریں نہ بیٹھیں اس خط دا تعلق دین نال ہے اس دا جواب جڑے سارے کلیسا دے وچ جڑے پادری بیٹھن کسیس بیٹھن جڑے پوپ بیٹھن انہاں دے جڑے جویں سادہ پہلے مولوی ہوندا ہے وقت عالم ہوندا ہے وقت مجتہد ہوندا ہے انہاں دا ایویں کسیس ہوندا ہے پادری ہوندا ہے وقت جڑا وڈا عالم ہوندا ہے انہاں دا او کو پوپ سدے نے توجہ ہے عیسائیاں دا وہاں کے جڑے بیٹھے نا سارے وڈے عالم انہاں کو ساد انہاں کو خط پڑھا او جواب دے سن 73 شہراں دا جڑا وڈا انہاں دا عالم آئی اوندا نام ہے ابو حارثہ عاقب نے ابو حارثہ تو قاصد بھیجا جو جلدی آ سارے دین تے اوکھی بن گئی ہے مسلمانہ دے نبی خط لکھا ہے خط دا جواب دے خط دے جواب تے سارے دین دی سچائی دا دار و مدار ہے اس چاچا 15-16 عالم کٹھے کیتے این سفر شروع کیتا عاقب کو لایا تو قوم دا سردار ہیں 10 کیا آکھنا چاہنا ہے وہاں کے سارے دین تے اوکھی بن گئی ہے خط مسلمانہ دے نبی لکھا ہے خط دا جواب دے ونے کئی پڑھے لکھے اگے جوابی تھائے کھڑو تے انہاں کو جواب کوئی نہیں آدھے نہیں اس خط دا تعلق دین نہ لے تے تساں ہی وے دین دے ٹھیکیدار انجیل دا تو حافظ ہیں سارے کلیسان دا تو سردار ہیں اے ہے خط پڑھتے ہیں دا جواب دے چاچا دعا کریں دا بیٹھے خط ابو حارثہ دے ہتھیں آئے خط پڑھ کے اندے پسینے چھٹ گئے حیران تے پریشان ہوئے خط اس عاقب کو واپس کیتا ایسا کہ اس خط دا جواب میرے کل کوئی نہیں اسا کہ تو انجیل دا حافظ ہیں یہ سارے کلیسا تیرے ماتات انہیں سارے مولوی تیرے انڈر کام کریں دیں ہیں یہ لکھاں تے کروڑاں روپے دا لنگر کھان دے سال ہی تساں تے خط دا جواب کیوں نہیں دیں دا وہاں کہ خط دا جواب ابو حارثہ دے تاں دے وہاں جو کہیں میں جائیں دا لکھو یا ہوئے ہاں بسم اللہ تھوڑی زندگی ہوئے اسے کو مجلس آدن لوگ بول پویں تا مجلس سے خط دا جواب تانے وہاں جو کہیں میں جائیں دا لکھا ہویا ہوئے اندھی بڑی اعلیٰ تحریر ہے ایو جی تحریر میں اگے پڑھی کدہ نہیں اس تا میں کچھ سمجھ ہی نہیں آدھی میں کیا جواب دے وہاں اسا کہ جواب تا دیونا پوسی اس تو علاوہ تا حال کوئی نہیں اگر جواب نہ دیں دیتا سا کوڑے وقت مسلمان سچے خط دا جواب دیونا پوسی وہاں کے وقت ایویں نہیں کچھ ٹائم دے کچھ مولہت دے بیٹھے وے لگے گئے وے اساں 15-16 میرے نال میرے اسسٹنٹ میرے نال جڑے ہیں اے موجود ہیں سارے رہائش دے بندوبست کر سارے ٹکر پانی دے انتظام کر اساں تھا باندھے ہیں سر جڑے دے ہیں کچھ دہاڑے دے اساں دا فیصلہ کرے سو بھی خط دا جواب کیا دے ونے یہاں کے ٹین شامیان نے لاؤ انہاں دے کھاون بھی مولوی جیشے منگے انہاں کو دیو لیکن 15ویں دہاڑے جواب گھنساں وہاں کا کوشش کرے سوں جو جواب تیار تھی ونجے نہ تھی آتا سارا جواب ہے توجہ ہے مولی بہ گئے مولی سادے مذہب دا ہوئے بھامے کہیں مذہب دا ہوئے ہی کو جائے ہونے مولی بہ گئے سر جوڑ کے عاقب نے 73 شہرہ چیلان کرایا رقبے جائیداداں ہر کہیں دے اپنے پوتر ہر کہیں دے اپنے نفع نقصان ہر کہیں دے اپنے دھیاں پوتر ہر کہیں دے اپنے لیکن دین سانجھ ہے دین ہکو ہے ہر کہیں دا حصہ ہے اس واسطے ہر شہری اعلان کرایا کہ ہر ساتھ والے نفع نقصان اپنے ہی لیکن سارے دین تے اوکھی بن گئی ہے مسلمانہ دے نبی خط لکھا خط دا جواب نہیں بھی بندا 15 دہاڑا دی مہلت سارے مولوی منگی ہے فلاں میدان وچ سارے عیسائی کٹھے ہو سن 15ویں دہاڑے ابو حارثہ خط دا جواب دے ونے جائیں جواب سننا ہوئے او میدان وچ آ ونجے 15 دہاڑے گزر گئے اس تو زیادہ ابال تو میں نہ کر سکتا 15 دہاڑے گزر گئے جدہ وہ نہیں چڑھا ایک ممبر لگا ایک کرسی لگی ممبر واعظ واسطے لگتا ہے کرسی بادشاہ واسطے تخت بادشاہ واسطے ہوندہ ہے صبح دا ٹائم ہویا ہزاراں دی تعداد جوانی ہوئی عیسائی جمع تھیونے شروع تھی گئے دوپہراں دا ٹائم ہویا لکھاں دی تعداد جو لوگ 73 شہر دے لوگ جمع پہ تھیندے ممبر دے اتے ابو حارثہ کرسی تخت دے اتے عاقب آ کے بہ گیا دوپہراں دا ٹائم تھی عاقب نے اشارہ کیتا ابو حارثہ قوم عیسیٰ انتظار ہی چھے 15 دہاڑے دا ٹائم آئی اٹھی ممبر تے آ جواب دے خط دا جواب کیا ہے
اے جلدی نال اٹھے خط جیب جو کڈے خاتی میں سامنے کر کے آدھے قوم عیسیٰ اے خط میرے ہتھے ہیں 15 دہاڑاں دی مہلت آئی جڑا این گرمی چی دھوپی چی بائے کہ نیندر بیٹھا کٹیں دے ہوا اندھا اپنا نصیب ہے رات ایڈی لمبی تھی دی ہے این رات ہی جائیں دی نیندر پوری نہیں تھی دی وہ بات اگلے سال کرے سی توجہ ہے ممبر دے اتے جوانی ہوئے این خط سامنے کیتا ہے قوم عیسیٰ خط تھوڑے سامنے ہیں 15 دہاڑاں دی مہلت آئی جواب سارے کل نہیں بان آیا ایک بڑھڑا اٹھی کھڑو تے وہاں کے دسا تو صحیح جواب تو انجیل دا حافظ ہیں تیرے کل جواب کیوں نہیں بان آیا عیسیٰ کہ پہلی گل جواب میں تانے وہاں جو کہیں میں جائیں دا لکھو یا ہوئے ہاں دوجھی گل جواب اس واسطے نہیں بان آیا میں کو لگدا ہی میں ہیں خط تو آئے جی تو انجیل آئی ہے نہیں تو سا توجہ میرے پاس نہیں کی تھی بسم اللہ یا علی خط اتھو آئے جتھوں انجیل آئیے اسا کہیں دی بڑی اعلیٰ تحریر ہے سا کو سمجھ نہیں آن دی اس سوال کیا ہن اسا انہاں دا جواب کیا دے ونا ہے آکے بعد ان دا حال اے تا نہیں بھئی تو سوک کے جوابی تھی ونیو اسا کہیں نہیں اسا لگے ونے مدینے اتھائیں آمنے سامنے باہ کے گاہ چکریں مدینے لگے ونے کوئی آتا لاندیاں پوئیں تو سارے کل انجیل ہے اتھا جیڑا مقابلہ ہو سی کر گن سو اس آکے بعد کون میں قرآن دا واقعہ کھڑا پڑھ دا کون ویسی ہوا کہ 15-16 عالم بیٹھن 15-16 عالم بیٹھن 4-5 سیاسی گدی ویندے ہیں کتھائیں سیاست ہی کمیں آن دیئے ہیں جیڑا سارا تو سیانا ہوئے وہ لوگ آدھیں تو بڑا سیاستی ہے ایویں ہے نا سیاسی لوگ ہی کتھائیں کمیں آن دیں وہاں کے 5-4 پیسے والے بندے گدی ویندے ہیں پیسے ہی کمیں آن دائے وہاں کے جتنا سیاسی کمیں نہ آئے علم کمیں نہ آیا پیسے چلے سو دین بچا کے لگے آسو میں ایک قرآن دے لفظ کڑا پڑھ دا وہاں کے سیاسی کتی ویندے ہیں پیسے آلے 4-5 زدی بھی کتی ویندے ہیں آکے بعد زدیاں دی کیڑی لوڑے وہاں کے جتنا پیسہ کم نہ آیا سیاست کمیں نہ آئی علم کمیں نہ آیا اتنا زدیاں کو اگاں چکرے سو زد چکرے سن دین بچا کے لگے آسو ملکو بولو تے بھاویں نہ بولو کچھ بندے زد کی تھی ودن چاچا ہی میں ہے نا کچھ بندے زد کی تھی ودن بس مکہیں دا پیا تریجے ریاڑے انہاں دا کافلہ ٹرنا آئی ابو حارثہ دا بھرائے قرض ابن علقمہ اے ملنگ آئی ایک مولوی آئی ایک ملنگ آئی جتنا رات پویا اتنا ہی رائے پوندا آئی کوئی روٹی دے ویا چا کھاندا آئی چا کوئی نہ دے ویا تو چپ کر کے سام ویندا آئی ایکو کہیں دسا جو تیرا بھرا مدینے پیا ویندے ہر شے چھوڑ کے دوڑ آئی ابو حارثہ دے سامنے آ کھڑتے میں سنے جو تو مدینے پیا ویندے وہاں کہ ہاں وہاں کہ میں تیرے نال ویسا وہاں کہ تو کیا وان کرے سے اتھا عالم ویندے پین تو ملانگے تیرے کو علم کوئی نہیں اتھا سیاسی ویندے پین تو سادہ جیاں بندہ ہیں تو اتھا سیاسی نہیں اتھا پیسے والے ویندے پین تیرے کو ٹکا ہی کوئی نہیں اتھا زدی ویندے پین تو زدی بھی نہیں وہاں کہ نہ میں پیسے والا نہ میں سیاسیاں نہ میں عالماں نہ میں زدیاں تیرا بھرا تہاں جیڑا بول سکتے ہو تو بول پوسی شکر ہے جو ایو جیاں نعرہ ہی کلایا ویچا یا علی ملکو میں نواں تھوارے واسطے تسا میرے واسطے نویں ہی وے نعرہ ہی کو سناؤ تو سونا کر کے ہاتھ بلند کر کے حیدری وہاں کہ میں تیرا خدمت گزار بن کے میں تیرے نال وہاں وہاں کہ چلو ٹھیک ہے تری جڑے کافلہ ٹور پیا ہوں ضعیف بھی آئیں جوان بھی آئیں عالم بھی آئیں سیاسی بھی آئیں پیسے 70 اٹھ سونے دا بھی آئی زدی بھی نال آئیں ایندہ بھرائی نال آئی جوانی ہوئی جولان دیاں پہاڑیاں چوں کافلہ لاندھا ودا آئی ابو حارثہ دے گھوڑے کو تھڈا آیا ہے ایندی پیشانی زمین تے لگی ہے پیشانی چوں خون نکلن لگی ہے آخر بھرا ہے قرض دوڑ کے آیا ہے آ کے بھرا دی پیشانی تو خون صاف کیتا ہے مدینے والے پاسے منہ کر کے چاند گال ہی کیتی ہیں جڑیاں میں نہ کریں دا جنہ قرض گال ہی کیتی ہیں نا ابو حارثہ جلدی نال اٹھے قرض ہی میں گال ہی نہ کار میں تک منع پیا کریں نا جے نبی دے بارے تو گالی کھڑا کریں دے نبی بھی سچا ہے اندہ دین ہی سچا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ نبی بھی سچا ہے اندہ دین ہی سچا ہے آکے جلدی نال گھوڑے تو لت ہے اس وقت میں قوم دا سردار ہاں جدوں نبی بھی سچا ہے اندہ دین ہی سچا ہے وہ ساکو گنتا کی دیوائن ہے وہ تو تھائیں بہ کے منو ہاں چاہ
وہ آکھے تھوڑی مرضی دی گال ہے اتھا منو بھاویں اتھا منو بھاویں اتھا مننا پوے اے انجیل میں ہاں نہ لائی بیٹھا خون میرا واندھا پیا ہے آ تک صفحہ کھول کے دکھاواں انجیل دے وی صفحے تے لکھا پیا ہے جو ہک سچے آمنا ہے بیا کوئی بولے نہ بولے جڑا شیعہ ہو سی ہو بول پوسی ہاتھ بلند کر کے حیدری وہاں کے ایک سچے آمنا ہے شیعہ لا پوسی وہاں کے اگلی گالی کی دسی ونیا اے اگلے صفحے تے بھی لکھا پیا جڑے سچے آمنا دے دو نواسے ہو سن جڑے جنت دے سردار ہو سن تھوڑی زندگی ہوئے وہاں کے اچھا وہ سچ ہے ابو حارثہ دے ہاں بالکل وہ سچ ہے یہاں کہ تساں اپنی مرضی نہ لوائے میں ویندا پیا ملنگا دی اپنی دنیا ہوندی این گھوڑا دوڑائے قافلہ اپنی رفتار نہ لاؤنا این گھوڑا دوڑائے تاریخ مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین کتاب دا نام ہے وہ لکھ دیں اجا مدینہ 9 کلومیٹر یا 9 میل دور ہائی اس کو خوشبو رسالت محسوس تھئی اس گھوڑا چھوڑ دیتا ہے جتیاں لہا سٹیاں دوڑنا ہی شروع کیتا ہے مسجد نبی دے دروازے تے آئے جناب رسالت امام مسجد تو باہر پہ آندے ہیں سرکار نے پوچھے قرض آ گیا جی مولا آ گیا سرکار نے ہاں نہ لائے پہلا عیسائی آئی نجران دے عیسائیاں چونجا کلمہ پڑھے اے ہائی مقدر اس کلمہ پڑھا 4 دیہاڑا بعد قافلہ پہنچ گیا مدینے دے باہروں ڈیرا لاوے نے بندے کہیں وڈے بندے کو ملنا ہوئے چاچا تھا پہلے تیاری کریں دے سارے عیسائی پہلے تیار تھا ریشمی لباس پائے سونے دیاں انگوٹھیاں سونے دیاں مندریاں سونے دیاں سلیباں لٹکا کے مسجد نبوی چاہ داخل تھائیں پہلے ابو حارثہ نے سلام کیتا ہے سرکار نے جواب نہیں دیتا عاقب نے سلام کیتا ہے سرکار نے جواب نہیں دیتا جڑے چپ بیٹھے ہو عیسائی سلام کریں دے رہے سرکار نے جواب نہیں دیتا ابو حارثہ آدھے انہاں دے سلام دے جواب نہ دیوان اچھ کوئی راز ہے ولا سلام نہ کرو انہاں سلام دا جواب نہیں دیونا میرا دوست راندے عبد الرحمن ابن عوف تجارت دے سلسلے چو تھاوے تا میرے کو لاندے جو میں تھاواں تا ہی دے کو راندہ ان دے ڈیرے تے ویندے ہیں وانج کے پوچھ دے ہیں جو تھارے نبی عیسیٰ کو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا کٹھے تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف دا بہت وڈا ڈیرہ آئی بہت وڈا مہمان نواز آئی جدہ ان دے ڈیرے داخل تھا ہیں اس ڈٹھے جو دور دے مہمان ہیں اٹھ کے استقبال کیتا ہے اپنے نوکروں کو آکے چراغاہ دے وچ ونجو اٹھ پکڑ کے نار کرو میرے معزز مہمان آ گئے آکے بعد ایسا تا پانی نہ پیندے نہ سادے اندر ویندے پانی جو ایدے دور دا سفر کر کے آئے ہیں خط تھوڑے نبی لکھائی اساں جواب گنن آئے ہیں اساں پوچھن آئے ہیں انہوں نے سوال کیسے ہیں اساں جواب کیڑے دے ونن انہاں سارے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا اساں صرف یہ پوچھن آئے ہیں تھوڑے نبی عیسیٰ کو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا عبد الرحمن ابن عوف دے او خلق عظیم دا مالک ہے یہ گل ہو بھی نہیں سکتی جو سلام دا جواب نہ دے ون انہاں دے سلام دے جواب نہ دے ون وچ کوئی راز ہے ابو حارثہ دے وہ راز تا سا پوچھن آئے ہیں عبد الرحمن ابن عوف دے وہ راز میں کیویں جانا اللہ تے نبی دے رازاں دا واقف ہکو علی ابن ابی طالب ہے کیا بات وہاں کہ مسجد دا دروازہ اے علی دا کوئی پرے نہیں اے ویندے ہیں ہونے کھڑکیں دے دروازہ علی ہونے اندر گئے ہونے باہر آسن انہاں کل پوچھ سنجو کیا راز ہے ہن سارے کٹھے تھی کہ چاچا اے علی دے دروازے تے آئین ملکو بولو تے بھاویں نہ بولو بندے جتنے ٹاپ ودے مارن ہک ڈیڑے علی دے دروازے تے آمنا پوندا ہے تھوڑی زندگی ہوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری راضی بیٹھے کٹھے تھی کہ چاچا مولا دے دروازے تے دکل باب کی تے مولا باہر آئین عیسائیاں دے ساہ روک گئے جہاں ساہ اتار رہ گئے جہاں تلہ آئی نہ بول سکتے ہیں نہ حل چل سکتے ہیں عاقب نے ارک ماری ابو حارثہ تو یہ ہستی کون ہے جہاں دے روب کل سارے کل بولا ہی نہیں تھی دا ابو حارثہ آتا ہے چپ کر یہ وہ ہستی ہے جہاں کوئی انجیل اچ ایلیا آدھیں وہاں کے سارے کام اسے ہستی کیتے ہیں وہاں کے سرکار پوچھنا چاہتے ہیں دور دا سفر کر کے ہیں تھوڑے نبی خط لکھا ہے سارے نال بچے انسان نال دھیاں انسان نال بہنیں عورتاں ہیں ضعیف ہیں بچے ہیں ایدہ سا سفر کر کے آئے تھوڑے نبی سا کو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا سرکار پہ فرمائیں ابو حارثہ پہلے اپنے الفاظ درست کر خط نبی نہیں میں علی لکھا ہے بسم اللہ تھوڑی زندگی ہوئے حکم نبی دیتا ہے لکھا میں علی ابن ابی طالب مولا دسو سلام دا جواب کیوں نہیں سرکار فرمایا پہلے ونجو اپنی تھوڑی رہائش ہے
یہ ریشمی لباس لہاؤ، یہ سونے دیاں مندریاں کنٹھے گلابے لہاؤ، سادہ لباس پاؤ، بندے دے پتر بنو. وات ویسو تھوڑا استقبال تھی سی. توجہ ہے بزرگاں تو دعا مل گئی ہے، میں راضی ہوں. سارے اپنے رہائش تے آئے آ کے سادہ لباس پائے، بس مکائندہ پیاں مسجد نبی دے دروازے تے نہندہ وسدی دا ہی کلین منا نالا. اس ٹائم کلین پیش پیا کریں دا سرکار کو. سرکار فرمایا یہ تحفہ تیرا میں قبول کیتا، ہی وچھا چا میرے معزز مہمان آ گئے. اے ہی خلق عظیم دا مالک نبی. عیسائی اسے کلین تے چل کے جناب رسالت مآب دے سامنے آکھڑو تین کرسیاں تے بہ گئے. سرکار نے اٹھ کے استقبال کیتا. عیسائی بہ گئے کرسیاں تے. ہن ابو حارثہ جرات کیتی ہے سرکار اگلیاں گالی تا بعد ہی تھی سن، پہلے اسے گال دا جواب دے. تھوڑی دیر پہلے اساں آئے ہیں، نہ کوئی ودہ ہے نہ کوئی گھٹ ہے، اوہے اساں ہیں. سلام دا جواب نہیں دیتا. ہن اٹھ کے استقبال. وجہ کیا ہے؟ سرکار فرمایا جدہ پہلے آیا ہوئے شیطان تھوڑ نال موجود آئی. بسم اللہ. حال ہی کچھ بندے ہاتھ بدی بیٹھے، شیطان تھوڑے نال موجود آئی. بس بہ گئے کرسیاں تے 92 سوال کیتا نے. سرکار نے 92 جواب دیتا. نہ مطمئن تھائے، ٹر گئے اپنی رہائش تے. مغربین دی نماز تو بعد سرکار مصلی تے تشریف فرما ہے. عیسائی کٹھے ہو کے آ گئے. سرکار 92 سوال اساں کیتن، 92 جواب تساں دیتن، اساں مطمئن کوئی نہ تھائے. آخری سوال کرنا چاہتے ہیں، ہکے سوال دا جواب دیو، بس اساں اپنے گھر دو وینے ہیں. سرکار فرمائے دسو کیا پوچھنا چاہتے ہوئے؟ یاد سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں جناب عیسیٰ دا اسلام دے وچ کیا مقام ہے. تساں جناب عیسیٰ کو کیا اے ہون بولن تو زیادہ سمجھن دی گل ہے. ہونی جملے تے کوئی بولے تے باویں نہ بولے میں راضی ہاں، صرف تو کو سمجھ آونی چاہیے. عیسیٰ دا کیا مقام ہے؟ سرکار فرمائے اللہ دا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ دا نبی سمجھتے ہیں، صاحب کتاب سمجھتے ہیں، صاحب شریعت سمجھتے ہیں. توجہ ہے. آدن سرکار ساکو ہی کے گل دا جواب دو، جناب عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ عیسائی تسلیس دے قائل ہیں. اے آدن جو جناب عیسیٰ اللہ دا پوتر ہے. سرکار فرمایا جناب عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. آدھیں سرکار کوئی دلیل دیو. ہن قرآن دی آیت آئی ہے، میرے نبی نہ کو آکھ عیسیٰ مثل آدم ہے. جیڑا اللہ جناب آدم کو ماں تے پیو ڈوہان دے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ دے پیدا کیویں نہیں کر سکتا. ہن عالمہ کول کوئی رائے، کوئی اس دا رد کوئی نہیں. ہن عالم پیچھے ہٹ گئے. ہن انہاں آکھا ہے بھی انہاں ضدیاں کو اگاں کروں، وہ جنہاں کو نال لا کے ٹرے ہاسے. یہ ضدی اگاں ہیں، انہاں ضد چکیتا ہے. انہاں آکھا نہیں جی وہ تو تخلیق دی ابتدائی جناب آدم. ہوں دسو جناب عیسیٰ دا باپ، باپ تو بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ جناب عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ انہیں جدہ ضد کیتا ہے اللہ وقت قرآن دی آیت بھیجی ہے. میرا نبی میں تے کوئی نہ ضدیاں واسطے نبی بنا کے نہیں بھیجا. انہاں کو آکھ بس ہن مناظرہ ختم، مباہلہ شروع. کل میدان مباہلہ ہو سی. انہاں کو آکھے اپنے پتر گھیناویں میں اپنے پتر گھینا سا، اے اپنی دھیاں گھیناویں میں اپنی دھیاں گھینا سا، اے اپنے جانثار گھیناویں میں اپنے جانثار گھینا سا. توجہ ہے. اے آپ آسن میں آپ آساں. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ سرکار نے جنہ آیت پڑھی نہ کہ ٹھیک ہے میدان مبالج تو سہی ہوائے اسیں آسوں. نبی پیا فرمائندے اللہ پیا ہدے تساں اپنی اندھیاں گھینا سو میں اپنی اندھیاں گھینا سا. تساں اپنے پتر گھینا سو میں اپنے پتر گھینا سا. تساں اپنے جانثار گھینا سو میں اپنے جانثار گھینا سا. کوڑا تے اللہ دی لعنت ہو سی. بسم اللہ. کوڑا تے اللہ دی لعنت ہو سی. لوگ آتے ہیں جو شیعہ تبرہ کیوں کریں دیں؟ لعنت صاحب گھڑی ہے نہیں، لعنت اتھاؤں آئیے جی تو قرآن آئے. کوڑا تے اللہ دی لعنت. ہوں عیسائی ٹور گئے. ہوں صبح آونا ہے. جناب رسالت مآب دی اکھاں وسیعن مصلی تے بیٹھیں. مولا تائیں آکھا ہے جو تائیں اپنے پتر گھنا آونے دیتے تہاں نہیں، تائیں آپ سنبھال کی دے. ہن پتر تا میرے ہن کو نہ اللہ پیا آدھے پریشان نہ تھی علی دے ہوں دے کیوں موجہ تھی دیں. میں اللہ انتقال پیا کریں نہ آج تو بعد علی دے پتر تیرے پتریں. ہن بزرگ دا کریم میں پڑھ دے ہوں دے جناب رسالت مآب دی اکھاں وسیاں پئیاں. مولا علی دے ویڑے دے وچ سرکار تشریف گھننا ہے. میری سین نے بابے دے چہرے دی تلاوت کی تھی. انہیں حیران ہو کہ میری سین پوچھے بابا میں کو لگدا ہی میں میرے گھر دی کہیں شے دی ضرورت ہے.
سرکار فرمایا بطول صرف کہیں شہد ہی نہیں پورے گھر دی ضرورت ہے. بی بی آدھی بابا پریشان کیوں ہوں دے وے، میرا علی حاضر ہے، میں حاضر ہاں، میرا حسن حسین، میری چادر حاضر. بسم اللہ حکم کرو، بسم اللہ، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں، میرا حسن حسین حاضر ہے، میرا علی حاضر ہے، میں حاضر ہاں، میری چادر حاضر ہے. میرے ہونے بابا تو رو نہیں، میرا پورا گھر حاضر ہے، کیا آکھنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ میں نوکر ہاں. بی بی آدھی بابا تو رو نہیں، میرا حسن حسین حاضر ہے، میرا علی حاضر ہے، میں بطول حاضر ہاں، جی اللہ دے دین کو ضرورت ہے، میری چادر حاضر ہے. وجہ کیا ہے؟ سرکار فرمایا صبح تیاری کرنی ہے، صبح دی نماز دے بعد میں میدان مبالہ دے وچ ویسوں کوڑاں تے اللہ دی لعنت ہو سی. صبح دا ٹائم ہوئے جی میں قرآن دی نص موجود آئی، دیوں بردہ پیا آئی، ایک پتر کوہان نہ لائیس، ایک ونگل نہ لائیس. بسم اللہ بسم اللہ. ہوں عقیدت والے مومن میرے سامنے تشریف فرمائے نا، اگو نبی ٹرائے کیوں اللہ جو آکھا ہے حق بندہ ہے جو ایک پتر کو علی چاہوے نا، ایک کو نبی چاہوے نا، نہیں قرآن جو آکھے نبی دے پتریں دوہاں کو نبی آپ چاہے آئے. بسم اللہ. جی میں قرآن دی نص موجود آئی جو تو اپنی اندھیاں گھینا میں رسول دے پچھو بطول ٹری ہے، حق تا بندہ ہے جو پچھو علی ٹرے نا، عورت پچھو ٹر دیئے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے جتھا رسول دا قدم آوے اتھا بطول دا قدم آوے، جتھا بطول دا قدم آوے اتھا علی دا قدم آوے. گویا اللہ چاہتا ہے نقش پائے بطول کو نہ زمینی اسمان دیکھے، نہ زمینی مخلوق دیکھے، نہ اسمانی مخلوق دیکھے. ایدی پردہ مستور جدہ اہل بیت ٹرن، بس آخری جملہ بھی پڑھ گا، جدہ اہل بیت ٹرن انہوں ابو حارثہ جھنڈا چاہی کھڑوتائی، انجیل اندے ہاں نالائی، میری سینڈ دا قدم بہراون لگائے، اے نگری ہلن لگ گئی ہے، انہیاں گوڑیاں زمین تے آ لگی ہیں. آکے بعد ایڈا وڈا عالم تھی کہ ڈھائے کیوں پی ہیں؟ وہاں کہ صرف میں ڈھائے پی ہیں، اللہ دا عرش پیا ڈھان دے. تو نہیں پیا دے دا کہ جی سینڈ دا قدم بہر پیا دے. رات عیسیٰ میں کو خواب ہی چاکھا ہے پورا مدینہ محمد نال ٹر کے آوے، مبالہ کریں دیکھیں جے کوئی بی بی نال ہوئے، مبالہ نہ کریں نہیں تا پوری عیسائیت برباد. بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ابو حارثہ دے سارے زمین تے ڈھائے ونجو، معافی منگو، این سائن دا قدم باہر نہ آوے. 70 اٹھ سونے دا جزیہ چ دیتا نے، آپ کو کوڑا کیتا ہی نے، معافی بھی منگی نے. ایو کچھ آکھنے تیری دھی دا قدم باہر نہ آوے. آنکھو چاہینا عیسائیاں دا بھلا ہوئے جنہ بطول دی قدر کی تھی. واہ مسلمان کئی گھنٹے بابے دے تخت سامنے کھڑی رہی ہے، پوچھنا لے ہی بھی نہیں پوچھا بطول آئی کی میں ہے. واہ بھائی واہ، اے مجلس سے، اے مجلس سے. بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکر ہاں، میں 1000 دفعہ درہ ہاں. ایک بزرگ عالم تے میں جملے سنیں بزرگو وہ پڑھتے پائیں جو ذاکر علماء پڑھ دیں جو میری سینٹ 3 گھنٹے کھڑی رہی. انہاں کہ نہیں 3 گھنٹے نہیں 9 گھنٹے کھڑی رہی. انہاں وانڈ کیتی ہے پہلے 3 گھنٹے انہاں پڑھے جو کھڑی رہی ہے کہیں ایویں نہیں پوچھا جو بطول آئی کی میں ہیں. 3 گھنٹہ بعد ممبر تے باونا لے پوچھے بطول کی میں آئی؟ بی بی آدھی ہے میں اپنا حق منگن آئی. کوئی مومن اسی جاندی ہائے نکل سی. اسا کہ نبی دی اولاد وراثت دا حق نہیں رکھ دی. ہن 3 گھنٹے میری سین قرآن ہی چو اپنا حق ثابت کریں دی رہی. 6 گھنٹہ بعد ایک صحابی بولے اسا کہیں شے کو نہ منے دے کوئی نبی دی تحریر ہی بھی وقت کم دے ہوئے ہتھا نال بابے دی لکھی ہوئی تحریر کڈھیس لئی آلے سخت پڑھن دا میں عادی نہیں. تحریر دا وہ حال ہویا ہے کچھ ٹکڑے میری سین چاہیں، کچھ حسن چاہیں، کچھ حسین چاہیں. بسم اللہ بسم اللہ. نوکران نوکران نوکران. جدہ ٹکڑے پتر چاون لگیں میری سین منع کیتا ہے حسن تو ٹکڑے نہ چوا. اما وجہ کیا ہے؟ بی بی آدھی آج سارے ٹکڑے حسین کو چنن دے. اما وجہ کیا ہے؟ بی بی آدھی ہے یہ سکھ ونجے ہیں جو قاسم دے ٹکڑے کیویں چاوڑے، عباس دے بازو کیویں چاوڑے. بڑی مقبول مجلس ہے یار. مولا تھواری مکان قبول فرماوے. بسم اللہ تھواری زندگی ہوئے. بسم اللہ بسم اللہ. نوکران یہ سکھ ونجے ہیں جو قاسم دے ٹکڑے کیویں چاوڑے، عباس دے بازو کیویں چاوڑے. بس یہ کچھ آدھا
جدہ واپس ولیے سدھی بابے دی مزار تے بابا قبر تو باہرا دھی خالی والا ہی نبی دی قبر حل گئی بطول خالی ولن دا ارمان ہے بابا ارمان ہے پر روین دی یہ گل نہیں کہیں نہیں آکھا جو کرسی تے باہر ہے ایو ارمان ہے بابا ارمان ہے پر روین دی یہ گل نہیں بطول رون دی کیوں ہے بابا حق دے میں نا یا نہ دے میں نا ہی تا نہ آکھے نا جو تم مسئلے تو بول گئی بابا میں تیری بطول دی آمی میرا تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں نبی دی تربت حل گئی گھر والوان چاند دہاڑا دی مہمان ہے کیڑا کیڑا دکھ میں پڑھساں تے کیڑا کیڑا دکھ تو سن سیں دعا پیا کرے نا کہیں دھی دا پیو نہ ٹرے کہیں دھی دا پیو ٹر ونجے کچھ عرصہ لوگ پرچاون آندے راندے ان دے نال بہ کے رل کے روندیاں عورتاں یہ محمد دی دھی آئی جن دے دروازے تے لوگ جمع ہو گئے بطول کو آکھو جو روے نہیں سارے آرام اچ خلل آندہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھوڑ دیتن جملے 12ویں سرکار فرمیندے پین جیڑا سادہ شیعہ ہو سی او ہر نماز تو بعد کون فوز غلام تے لعنت کرے سی سائل پوچھا مولا وجہ کیا ہے اس کیڑا ظلم کیتا ہے سرکار پہ فرمیندے نہیں کمینے دے ہاتھی کوئی ظلم دا سامان آئی ایو جیاں سامان استعمال کیتا ہے جتنا عرصہ میری دادی جیندی رہی ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی اس تو زیادہ لوگ آ کہ میں نہ پڑھ سکتا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی بسم اللہ نوکران نہ بابے دی امت تو حال کیتا نہ پاسے تو ہاتھ چایا نہ سجے ہاتھ نال تسبیح پڑھ سکتی ہے زندگی دا چھیکڑی نہیں بس مکا چھوڑی مجلس حسنین دیاں چوٹیاں چمیاں ونیو نانے دی مدار تے میری شفا دی دعا کر رہا ہوں فضا میں مصلی عبادت باندھی پئیاں یہ تک تسبیح دی آواز آندھی رہے سمجھیں بطول زندہ ہے جدہ تسبیح دی آواز بند تھی ونجے وس سمجھیں بطول دی دنیا دے دکھاں تے درداں تو جیند چھوٹ گئی ہے اگلی وصیت مولا علی گھاری داخل تھائیں آج کوشش کی تھی جو استقبال کرے میری سین اٹھی نہیں سنگی جھولی پھیلا میں روائن سنا وہاں یا علی میں کو لگ دائی میں ہیں میں بچ دی نا میں چاند وسیعتاں کرنا چاہنیاں بطول دسو بی بی آدھی ہے یا علی میری پہلی وصیت ہے میری قبر دا نشان مٹاویں میں ڈریو یا علی میری اگلی وصیت ہے میرا جنازہ راتی نچاویں میرے جنازے چون آویں جنہ میرا موسن مارا واہ بھائی واہ نوکراں میں 1000 دفعہ دراواں بی بی آدھی ہے یا علی میرا جنازہ راتی چاویں میرے جنازے چون آویں جنہ میرا موسن مارا بی بی آدھی ہے یا علی میری اگلی وصیت ہے میرے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد کلابیا خاندان لی شادی کریں اللہ تے کوئی کو پتر عطا کرے سی جیدہ نام عباس رکھی ویندیاں جدہ دنیا تے آوے او کو آنکھیں ماں سلام دے دی پئی ہوی او کو آنکھیں ماں پئی دی آوی شریف کنڈ سنجھنے دے میری آلیہ دے پردہ دی بارت ہوئی بسم اللہ مولا تیری مکان قبول فرماوے بی بی آدھی ہے یا علی اگلی وصیت نہیں ملت بھائی کریں لیاں چٹری کو گھر ناویں بطول میڈا جو اپنا گھارے میں دیوی آونے میں راتی بھی آونے منا کیوں پہ کریں دے ہو بی بی آدھی ہے یا علی اگے میں زندہ ہیں جدہ تُسا گھاران دے آوے میری آلیہ میری کنڈ دا ہولا گھرویں دی آئی یا علی میں ہونا کوئی نہیں تُسا گھاراؤنا ہے میری شرمالی دھیے مرن تو پہلے مروے سی واہ بھائی واہ لیا لیتا ہے منظر اتنویں میرا نانے دی مدار تے آئین امام لاؤ کے قبر تے رکھیں
دوئے ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھے کھڑے نانا دعا منگن آیا ہے اماں بیمارے واہ بھائی واہ دعا منگو ساری ماں دے دکھاں دے درداں تو جند چھٹ ونجے نبی دی تربت والا پرداٹ منظر کیا ہے کنوں ابراہیم بیٹھے روندن کنوں اسماعیل بیٹھے روندن نبی دا تاج لتھا ہویا ہے حسن دوائن ہے نانا نبیانو کائیں روایا ہے نبی دوائن ہے گھر وال ونجو ماں دا آخری ٹائم ہوئے آخری ٹائم دا نام آئے امام بھول گئے نالائن بھول گئے نا گھر والے پاس سے دوڑنا شروع کی دائے کہیں ویلے دوڑ دی جا رک ویلے دوئے بائی چود ہے نا حقل مار کے آدھل ماں ابالی تیاری نہ کرے پترانو آمانڈے میں آدھل مزادہ اقوال تروٹ پویا سارا سارا دی روندی راوے بسم اللہ مولا توڑی مکان قبول فرماوے ایویں حق بندہ ہے سادہ دے دکھان دی ابتدائی تھاؤں ہے بزرگو جوانوں دروازے تے آئین دا قلباب کیتا فیدہ دروازہ کھولا ہے حسن دوائن آئے اماں ساری ماں کین گئی ہے فیدہ دوائن آئے تواری ماں دا فرمانے پہلے کھانا کھا گنوں وات ماں نو مل گنے حسن تا چوپائن حسین دوائن آئے اماں میں کو سنجان میں کربلا دا غریب اماں جی ندی اماں دے آخری ٹائم ہوئے لولانو کہنے چنگے نہیں لگ دے ساگناہ نے دسے ساری ماں دا آخری ٹائم سیدہ دے اماں کھول دروازہ میں ماں کو ملدا بی بی آدھی تھواری ماں ملا فرمائے دروازہ نہیں کھولنا نہ کھولن دا نام آئے حسین روندے روندے مٹی دے بہ گئے اولے اولے وائن آئے فضا نہ روا میرا کربلا دا غریب بچ رہے ایندہ روان اللہ برداشت نہیں کریں گا او میرے بچنے کو نروا بسم اللہ ممبر دی قسمیں دروازہ کھلا ہے پرے کھڑ کے روندہ رہی ہے کفن ملدہ رہی ہے غسل ملدہ رہی ہے پرے کھڑ کے روندہ رہی ہے جدالی بطول دے غسل دے کفن تو فارغ ہوئے نا سیدہ دے آؤ مادہ آخری مونڈے گھلنو ممبر دی قسمیں سارے آئین حسین 17 قدم پیچھا کھڑ گئے نا آدن بابا میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم میری ماں کو فنی جس دے میں تاسا ممبر دی قسمیں جائیں گلہ پیاؤں دی آئین میری سین دے باندھ کفن دے کھل گئے بی بی آدھی آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا تیدے ناز میں نہ ملے صدبیہ کون ملے سی واہ بھائی واہ ممبر دی قسمیں حسینی میں آئیں جی میں جی کالے پاسے پانی آندھا ماں دے میتے آؤ کہ میرے مولا جھڑین بی بی دی آواز آندھی ہے حسین یاد رکھیں جدہ میں زندہ ہے میں سنے دیا ہے میرا پیار آئی آج دنیا تو ٹرونجن دے بات تے مجبور کیتا ہے تے میں صدہ یاد رکھیں ہیوی ادھار جدہ دہویں دی بدھی دی گراسی مائی 17 قدم پیچھا کھڑ ویسا مائی اپنا ادھار گھلسا ممبر دی قسمیں بس آخری جملے نوکران یاد رکھیں مائی 17 قدم پیچھا کھڑ ویسا میں اپنا ادھار گھلسا ٹر گئی بطول دنیا تو وسط علاقے دے لوگ بیٹھے ہو کوئی غریب تو غریب بندہ دنیا تو ٹر ہوئے اندہ میہ جنازہ چاونے واسطے کتنے بندہ دی ضرورت ہوندی ہے بول کے جواب روائے کم تو کم 4 بندے اتنی غربت آئی بطول تے اتنی غربت آئی علی تے کہندہ جنازہ ہے محمد دی دا جنازہ ہے علی دی زوجہ دا جنازہ ہے حسن تے حسین دی پاک اممہ دا جنازہ ہے کہیں جنازہ چاہے پہلا پاوالی خود مونڈے تے رکھا ہے تو
دوجا پاوا سلمان چوایا ہے تریجا پاوا چاون والا مرد کوئی لائی فضا چوایا ہے چوتھا پاوا چاون والا ہیک نہیں ڈوائن قاد چھوٹے آئین تلیاں تے ماں دا جنازہ چاہیے لین جدہ دوجی گلی اج بطول دا جنازہ پہنچایا علی دی آواز آن دیا رکھو چما دا جنازہ حسن میں کو نسا جنازے تلے بچی کون آ گئی ہے بچی دا نام آیا ہے حسن دے بولن تو پہلے حسین دا وین آئے بابا بیا کون ہوئے میری بھین آلیہ آ گئی ہے آلیہ دا نام آئے علی دی آواز آن دیئے سلیمان جنازہ رکھ چھوڑو میری غیرت باہر آ گئی ہے ڈیڑی ویڑا وچ نہیں ٹور سکتی کیویں وچ بازار دے آ گئی ہے بیٹھو